اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو اس بندے کے اندر ایسی روشنی اتارتا ہے، سبحان اللہ، وہ لمحہ جب آپ کے رگ رگ میں ایک نئی بجلی دوڑتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ پرانی کمزوریوں، پرانا درد سب پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آ گیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آج ہم اس تبدیلی کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، ایک داستان جو سیدھے آپ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کو چھوئے گی۔ انشاءاللہ آپ کی یہ تبدیلی اتنی پر اثر ہے کہ جیسے قرآن کی آیات دل میں اترتی ہے اور مومن کا یقین تازہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے پہلے اپنے وجود کو جھکا کر رکھا تھا وہ اب پرزم ہو کر کھڑا ہے۔ پہلے آپ دوسروں کے ریزہ ریزہ تانا شاہی کو سہ لیتے تھے، مگر اب آپ کو فکر نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا، کیا کوئی کہے گا، چاہے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایک مقصد کے لیے چن لیا اور وہی تلوار بن کر آپ اپنے وقار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس مشن میں اپنی دعاؤں، اپنی محبت اور اپنی مدد سے مضبوط کیا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کا جو نیچے کمنٹس میں اللہ شکر الحمدللہ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب صرف ہماری حمایت نہیں، آپ صرف ہماری حمایت نہیں بلکہ ہم سفر ہو۔ میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو جگا رہا ہے، اگر آپ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے ہی ہے تو نیچے کمنٹس میں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے لکھ دیجئے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کا ایمان ہے کہ میں سن رہا ہوں اور میں تیار ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کوئی ایسا پیغام مس نہ کر دیں جو آپ کی روح کو قوت دے اور آپ کو راستہ دکھائے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا وقت بدلاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ زندگی کا نیا مرحلہ ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ قرآن و حدیث میں بھی انسان کی عزت اور خودداری پر زور دیا گیا ہے اور آج آپ اسی سبق پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے تھے حیرت میں ہیں کہ اب ان کی وہی پرانی چالیں بے اثر کیوں ہو رہی ہوں۔ آپ مسلسل اللہ کی دی ہوئی عزت پر قائم ہیں، دوسروں کے جملوں سے بے پرواہ صرف اپنے رب کے سامنے سب جھکائے۔ یہی تو ہے عزت ان نفس کی طاقت جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ کیا آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے یہ روحانی تبدیلی، وہ بجلی جو آپ کے خون میں دوڑتی ہے، وہ آگ جو آپ کے جگر میں جل رہی ہے؟ مانو کہ اللہ نے آپ کے ڈی این اے میں کوئی کوڈ لکھ دیا ہو، اور یقین جانیے دوسروں نے بھی اس لہر کو محسوس کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہیں صاف بتا دیتی ہیں کہ آپ ان کا پرانا انداز الٹ چکے ہو۔ گردن اونچی، آواز میں بھروسہ نگاہ ہے، ہر سکون۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیسا نور ہے جو آپ کو گھیر رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور قوت ہے جو صرف اس کے چنے ہوئے بندوں کو ملتی ہے۔ وہ لوگ یاد کریں جو کبھی آپ کو ہلکا سمجھ کر آپ کو اگنور کرتے تھے، اب خود کو لاچار پاتے ہیں۔
پہلے آپ کے لہجے میں لچک تھی، بس دوسروں کی خوشی کے لیے ہر طرف جھک جاتے تھے، لیکن اب آپ کا رخ ایسا ہے جیسے کوئی مضبوط دیوار، بالکل ویسا ہی حوصلہ جو قرآن کی تلقین سے ملتا ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو ڈرنا کس سے؟ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے اب آپ کو اپنا حق بچا میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کے چند الفاظ کے لیے خود کو موڑ لیتے تھے، مگر وہ دن گئے۔ اب جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی موجودگی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے ایک روشن چراغ جس کی روشنی سے دوسروں کی آنکھیں جھونک اٹھتی ہیں، اور پرانا اب آپ جو ان کے اشعاروں پر ڈول جاتا تھا مانو کہیں غائب ہو گیا، اب آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی طاقت سے لبریز ہیں۔ شدید اور بے انتہا لوگ آپ کی انرجی سے گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی تیز ہے کہ انہیں تکلیف دیتی ہے، لیکن آپ کو تو اللہ پر یقین ہے، آپ کو کیوں پرواہ ہو؟ ہاں، اب آپ کی مسکراہٹ بھی الگ ہے۔ پہلے وہ بے بسی والی ہوتی تھی، اب اس میں اطمینان ہے۔ اب آپ سچائی بولتے ہیں، ہچکچاہٹ نہیں کرتے، اور آپ کی آواز میں وہ کمپن نہیں جو کبھی دوسروں کی ناراضگی کے خوف سے پیدا ہوتی تھی۔ وہی لوگ جو آپ کو اپنے فائدے کے لیے دباتے یا جھکاتے تھے، اب ان کی حالت پتلی ہے، کیونکہ ان کی چالیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ اپنے مومن بندے کو بے عزتی میں رہنے کے لیے نہیں چھوڑتا، اس لیے آپ اب بے باکی سے اپنی بات رکھتے ہیں۔ ایک دفن کر دے پرانی شخصیت کو جو نہ جانے کتنی بار دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خودداری قربان کر دیتی تھی۔ اس زمانے کو الوداع کہہ دیجئے جب آپ اپنی روح کی صدا کو دبا کر رکھتے تھے، جب آپ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے بھی دوسروں کی جھوٹی تسلی کرتے تھے۔ قرآن میں بارہا آیا ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسرے پر ہو یا خود پر۔ آپ نے یہ قومی پیغام سمجھ لیا، اور اب آپ اپنے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین میں جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما، ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے اے میرے رب ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے بچا لے، ہمارا نصیب کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔